پھر آپ دیکھیں گے. اور اس میں جو مالک اشتر کے نام جو خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے بتایا حاکم کو کس طرح حکومت کرنا چاہیے، تو قائد اعظم نے خصوصی طور پر پاکستان بننے کے بعد کہا تھا کہ اس کا انگریزی ترجمہ آرمی میں تمام اکیڈمیز میں آفیسز میں تقسیم کیا جائے اور تمام بیوروکریٹس اور آفیسرز اس کو پڑھیں تاکہ کہیں پر بھی عوام کے ساتھ ذاتی نہ کی جائے. بانٹا گیا لیکن پھر اس کے بعد نہیں تقسیم ہوا، نہیں پڑھنا چاہتے، اس لیے ذاتیاں ہو رہی ہیں. اگر علی کا یہ خط ہر آفس میں پڑھایا جا رہا ہوتا تو جو آج یہ رونا ہے ہائے کرپشن وائے کرپشن، ہائے کرپشن وائے کرپشن، ہر جگہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں آفسوں میں ہوتی ہیں رو رہے ہیں، بل لے کے جا رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، اس کا بل، اور ہر آفس والا جا ارے یار میں نے خوب پریشان کیا. اور جتنا عوام پریشان ہو رہے ہیں، لائن لگ رہی ہے، پسینے میں نہا رہے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، بل لیے کھڑے ہوئے ہیں ہوٹل میں، اتنے آفیسرز مزہ. یہ دیکھیے بھیڑ بکریاں ساری. علی عوام کو بھیڑ بکری نہیں بنانا چاہتے تھے، انسان کو عزت دینا چاہتے تھے کہ اللہ نے اسے مکرم بنایا، اسے اشرف بنایا. انسانوں کو علی جانور نہیں سمجھتے تھے، علی انسان کو انسان سمجھتے تھے. علی کی نظر میں انسان کا احترام تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بار بار یہ کہا کہ میں نے اس انسان کو بنایا ہے، میں اس انسان کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں، جبھی تو میں نے اس کو اشرف المخلوقات کہا. اب علی کو معلوم ہے کہ اللہ انسان کو ذلیل و حقیر نہیں سمجھتا، اس لیے انہیں ذلیل و حقیر نہیں سمجھنا ہے. یہ تو آپ نے حصے بنا لیے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنفی ہے. لیکن علی فرقوں میں تقسیم نہیں کیا، مذہبیات میں تقسیم نہیں کیا. پہلے انسان بحیثیت انسان اس کو عزت دو، اس کے بعد جب اسے انسان مان لو تب اس سے کہو لا الہ. اور اگر تم نے جانور سمجھ کر اس سے کہا لا الہ تو جانور کیا جانے لا الہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے، کچھ بھی نہیں سمجھا. اسے عزت تو دو کہ تم انسان ہو اور حیوان سمجھ رہے ہو. تو وہ کہے گا ہم کیا جانے لا الہ کیا ہے، کیا جانے. راستے سے جا رہے ہیں اور اس کنارے پر کوئی چل رہا ہے، ادھر سے علی ادھر آ گیا. کہاں جاتا ہے؟ کہ کوفے سے آگے میری بستی ہے. کا راستہ تو بہت طویل ہے، اکیلے پیدل راستہ کاٹے گا دل نہیں گھبرائے گا. کہ کیا کریں، جانا ہے؟ کہو ہم تم ساتھ چلیں، باتیں کرتے رہیں گے، تم ہمارے ساتھی ہم تمہارے ساتھی، دونوں مسافر. باتوں باتوں میں راستہ کٹ جائے گا، دل بھی نہیں گھبرائے گا. خوش ہو گیا، ہاتھ اس کا تھام لیا، باتیں کرتے 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 چلنے لگے. اور رکا، کہا تیری منزل آ گئی. کہا وہ سامنے میرا گاؤں، وہ بس ایسے جاؤں گا تو میرا گھر آ جائے گا. جاؤ، آ گئی تمہاری منزل، جاؤ. اب وہ یہودی پلٹا اور کہنے لگا تم نے مجھے یہاں تک پہنچایا، پتہ ہی نہیں چلا راستہ کیسے کٹ گیا. لیکن ہم کتنے بد اخلاق ہیں کہ ہم نے تم سے یہ نہیں پوچھا تمہیں کہاں جانا ہے. نہیں سمجھا. علی نے پہلے یہودی کو انسان بنایا تاکہ وہ یہ پوچھے تو کہ آپ کو کہاں جانا ہے. حیوان ہوتا تو نہ پوچھتا. وہ تقریر خطبے پہ پہنچے، آخری جملے کہا ہماری منزل تو پیچھے رہ گئی، ہمیں تو کوفے جانا تھا. کہا آپ کی منزل پیچھے رہ گئی
تو آپ وہاں رک کیوں نہ گئے؟ کہ اگر ہم وہاں رک جاتے تو یہ اتنا راستہ تم اکیلے کاٹتے؟ تو یہ تو اچھی بات نہیں تھی کہ ہم تم سے فائدہ اٹھا کے اپنی منزل پہ مڑ جاتے اور تمہیں پھر وہاں سے تمہاری منزل کی طرف تنہا چھوڑ دیتے۔ ہم نے سوچا پہلے تمہاری منزل تک تمہیں پہنچا دیں، ہم واپس اپنی منزل تک آ جائیں گے۔ پلٹا اور پلٹ کے کہا علی تو نہیں ہے، آپ علی تو نہیں ہے، کہاں میں علی ہوں کا خلیفہ با، کہاں بھائی علی کا لا الہ الا اللہ، علی کے نقش قدم پہ چلو تو پورے اسرائیل کو کلمہ پڑھ۔ مار ڈالو، انسانوں کو مار ڈالو، اگر کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے تو حلال کر دو، کلمہ پڑھوانا نہیں آتا پھر تبلیغ کسے کہتے ہو؟ بس شیعوں پہ ہوتی ہے تبلیغ، گلی میں کر لو۔ کاش کے شیعوں پر ہی تبلیغ کی ہوتی تو یہ کمبخت سب کے سب سنی تو ہو گئے ہوتے۔ یہ بھی تو تجربہ کامیاب نہ رہا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ساری دنیا کے یہودیوں کو جا کے مسلمان کرو، چھوڑو ہمارا پیچھا، کافر ہے کہ مسلمان، پڑا رہن دو اس ملک میں، جاؤ اپنا کام کرو جو اللہ نے تمہارے سپرد کام کیا ہے۔ ابھی تک تو کوئی وقت گیا نہیں اسرائیل کہ ان پہ تبلیغ کریں گے، انہیں نماز پڑھوائیں گے۔ وہ چلتا چلا آ رہا ہے، کوٹے تک گھسا آ رہا ہے، ایران پہ حملہ کر دے گا، ادھر حملہ کر دے گا، ادھر حملہ کر دے گا، روز اس کے بیان آتے، یہ نہیں کہتے بھائی لا الہ کہہ لو۔ ارے کیوں نہیں کہتے؟ معلوم ہے وہ پلٹ کے پوچھے گا کیا تم نے کہہ لیا؟ منزل آ گئی تھی عرب میں کہ یہودی چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، لوہار تھے، حداد تھے، ہتھیار بناتے تھے، یا فوجوں میں ملازم ہو جاتے، مسلم فوجوں میں، اور میدان جنگ میں جب گھوڑے دوڑ رہے ہوتے تو ان کے زخم جو آتے میدان میں وہ گھوڑے واپس لائے جاتے، پھر اچھے گھوڑوں پہ بیٹھا جاتا، بیمار گھوڑوں کو ڈال دیا جاتا اور پھر وہ مرہم لگایا جاتا، گھوڑوں کے زخموں میں دوائیں لگائی جاتی۔ اسی وقت یہ عمل فوج میں ہو رہا ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں زیادہ تر اس میں یہودی ہوتے ہیں۔